بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فقال المعصوم عليه الصلاة والسلام في زيارة وارثة: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. صلوات. کربلا کے قافلے کی قیادت اب اس شخصیت کے ہاتھ میں ہے کہ جس کا ہر سانس و عمل ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ اس قافلے کی قیادت کر رہا ہے، اور کربلا کے حوالے سے جب بھی ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو ہر مومن کے دل میں اگر منافق نہیں ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ یہ کوئی روایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی محبت و عشق کی بات ہے کہ انسان کی دل کی گہرائی میں یہ بات ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کتنی عظیم کامیابی حاصل کرتے۔ اور کیا عظیم کامیابی تھی کہ ہور کے لیے اور کربلا والوں کے لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا: بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر پیدا ہوئے۔ یہ کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عقیدہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی روایت میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انسان کی محبت و عشق کا تقاضا ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے۔ اور اسی ہمارے عشق کی کیفیت کو امام نے ایک دعا بھی بنا دیا۔ اسی عشق کی کیفیت کو امام نے زیارت وارثہ کا آخری جملہ بنا دیا، اور صرف زیارت وارثہ کا آخری جملہ نہیں بنایا، بلکہ جو ہے ایک خصوصی روایت بھی اس سلسلے میں آئی ہے، اور وہ روایت یہ کہ راوی چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں آئے آیا اور کہا کہ مولا،
جب بھی کربلا کا واقعہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو کتنی عظیم کامیابی حاصل کرتے. خاص طور پر جتنا جتنا عاشور کا ٹائم قریب آتا رہتا ہے اور جتنا جتنا 10ویں محرم کی شہادت کا دن قریب آتا رہتا ہے ہمارا دل اتنا ہی زیادہ تڑپتا رہتا ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو مولا حسین پر جان دے کر کتنی عظیم کامیابی حاصل کرتے. ایک مرتبہ چھٹے امام نے اس راوی سے کہا کہ اگر تم میں جب بھی یہ تمنا پیدا ہو تو یہ جملہ کہہ دیا کرو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عظیم کامیابی حاصل کرتا. یہ جملہ کہنے کے نتیجے میں تمہیں 2 بڑے فائدے حاصل ہو جائیں گے. 2 بڑے فائدے حاصل ہو جائیں گے اگر تم نے یہ جملہ ادا کر دیا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تم نے جیسے ہی یہ جملہ کہا سمجھو کہ کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو. سمجھو کہ تم کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو. جس طرح حبیب ابن مظاہر اپنے خون میں لوٹ پوٹ کر جو شہادت کا ثواب و رتبہ حاصل کر رہے ہو، تم بھی یہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہہ کر وہی رتبہ حاصل کر رہے ہو. اور پھر دوسرا فائدہ وہ یہ کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ بھی قاتلین حسین سے بدلہ لینے والوں میں شامل ہو جائیں. بلندر صلوات کتنے بڑے بڑے 2 فائدے حاصل ہو رہے ہیں. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہنے کے نتیجے میں کربلا والوں کے لشکر میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور زمانے کے امام کے لشکر میں بھی اس مقصد کے لیے کہ قاتلین حسین سے بدلہ لینے میں آپ کو بھی شامل کر دیا جائے. کتنے عظیم عظیم فائدے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. لیکن چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا ہوا کرتی، جب بھی کوئی تمنا ہوتی تو ہر دعا کی اپنی ایک خصوصی شرط تو اس کے ساتھ ہمیشہ لگی ہوتی ہے. دعا کرنے اور تمنا کرنے کی ایک شرط جو ہے اس کے ساتھ خود ہی ہوا کرتی، اور وہ یہ ہے کہ اپنا کرنے کا کام خود پہلے کر کے دکھاؤ. اپنا کرنے کا کام خود پہلے کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا و تمنا کرو، پھر دیکھو تمہاری دعا کتنی جلدی قبول ہو جایا کرتی. اپنا کرنے کا کام تو خود پہلے کرو. جب تک تم اپنے حصے کو اور اپنے کرنے کا کام خود انجام نہیں دے رہے، دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا کرنے کا کام تو پہلے کرو، پھر جو ہے دعا کرنے کا فائدہ ہوا کرتا. جس طرح جو ہے اپنا کرنے کا کام پہلے کرنا ضروری ہے، اس کی مثال جو ہے علماء یوں پیش کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کے مالی مسائل ہیں، جو ہے اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ 10 مرتبہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت صبح کی نماز کے بعد پڑھے. 2 اور 3 آیت میں 2 آیت کے درمیان سے آیت شروع ہے، اصل میں تو ہے 1.5 آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. من یتق اللہ سے لے کر قدرن تک 1.5 آیت بنتی سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت.
اور اس میں صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہی آپ دیکھیں کہ کتنا، یہ کوئی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے، یہ پہلی منزل تقوی کی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ گارنٹی لے رہا، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ خود پروردگار عالم نکالے گا۔ تقوی اختیار کرنا ہمارا کام ہے، باقی ساری پریشانیوں کو دور کرنا اللہ کا کام ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم صرف تقوی اختیار کریں، باقی ہر پریشانی سے اللہ نکالے گا۔ اور پھر جملہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا۔ بس دو بڑی چیزیں حاصل ہوگی تقوی کے نتیجے، ہر پریشانی سے اللہ بچائے گا، اور آپ کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی ایسی جگہ سے روزی جو آپ کی کھل جائے گی۔ یہ اللہ قرآن میں گارنٹی لے رہا ہے۔ صرف آپ کا کام ہے تقوی اختیار کر، آپ کا کام ہے اتنا چھوٹا سا کہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو بس۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی جو ہے زندگی دنیا آخرت میں سنور جاتی ہے انسان۔ پھر آگے جو ہے جملہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کاموں میں خوب رسائی رکھتا ہے۔ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ممکن ہے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں، یا جو ہے وہ اس کو اتار دیا جائے، یا جو ہے ایک دن پرائم منسٹر دوسرے دن جیل میں پہنچ جائے، وہاں پر ان کے لیے ممکن ہے، لیکن اللہ میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اللہ اپنے کام میں ہر صورت میں رسائی رکھتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں خوب رسائی رکھتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ سسٹم سے چلتا، ہر چیز کی اپنی مقدار معین کر دی گئی ہے، اس کی تقدیر معین کی ہے، اپنی سسٹم کے تحت جو چلتا ہے۔ بٹن دباتے ہی، خالی دعا مانگتے ہی کام نہیں ہو جاتا ہے، سسٹم سے چلتا ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ کے کام بناتے سسٹم میں ڈالے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا کام اپنی موقع اور مصلحت کے تحت خود ہی وجود میں آ جائے گا۔ یہ جو ہے بٹن دبانے والا کام نہیں ہے، اللہ اپنی مصلحتوں کو سمجھ کر اس کے لحاظ سے آپ کے کام کو بنائے گا۔ تو آپ نے خود اس آیے قرآنی کو ملاحظہ فرمایا کہ 1.5 آیت میں کتنا بڑا پیغام دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی دعا بھی یہ ہے کہ روزی کا دروازہ آپ کا ایسا کھل جائے گا کہ آپ کو لگے گا جیسے معجزہ ہو رہا ہے، معجزے کی طرح آپ کے کام ہو جائیں گے۔ لیکن صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا بھی ہے، پہلے 3 مرتبہ درود، آخر میں 3 مرتبہ درود، درمیان میں 10 مرتبہ یہ آیت 1.5 جو پڑھنی ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کرنا ہے جو پیغام دیا گیا اس پر عمل کیا جائے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یعنی خالی پڑھنا نہیں، اپنے آپ کو عملی طور پر بھی بچانا ہے گناہوں سے۔ پھر دیکھیں کتنی جلدی جو ہے آپ کی اس دعا کو پروردگار عالم قبول فرمایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو پہلے زمانے میں جب ہم لوگ چھوٹے تھے، بچپنوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو آدمی ایسا ہو گیا کہ جس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں رہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بس اب چند دنوں میں یہ مر جائیں گے۔ اس زمانے میں کینسر بہت چلتا تھا، تو وہ مر جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جب جو ہے بہت مشکل تھا، علاج نہیں ہوا کرتا تھا اور لا علاج آدمی ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے 12,000 مرتبہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء کی تلاوت کرتے، پورا جو ہے
پورا جو ہے دائرہ بنا کر کے ہر ایک جو ہے یہ جو ہے 12,000 مرتبہ 12 افراد بیٹھ کے 1,000 مرتبہ من یجیب کی تسبیح نکال دی تو 12,000 مرتبہ ہو گیا. تو اس میں جو ہے سب کا حصہ بھی ہو جایا کرتا تھا اور 12,000 مرتبہ جو تسبیح کرنے کے نتیجے میں اس کو ایسی شفا ملتی تھی کہ جو لا علاج مرض بھی انسان دیکھتا تھا کہ اللہ سے دعا کرنے کے نتیجے میں کتنا جلدی وہ شفا یاب ہو. لیکن پہلے ہی عرض کیا کہ ہر دعا کی اپنی ایک شرط ہوا کرتی، وہ کہ اپنا کرنے کا کام پہلے خود کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کر کے اللہ پر توکل کیا کرو، تب جا کر دیکھو آپ کی اپنی دعا کتنی جلدی قبول ہوا کرتی ہے. چنانچہ جب بیماری کا مسئلہ ہے تو ضرور ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جائے، اس سے پرسکرپشن لکھوائے اور اس سے جو ہے دوائی لائے، دوائی جو ہے ٹائم پر کھائے اور ٹائم پر دوائی کو کھانے کے ساتھ ساتھ اگر خون ٹیسٹ یا جو ہے ایکس رے وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ انجام دے. جس چیز کی جو ہے ضرورت ہے اس کو انجام دے. جو ہمارا کرنے کا کام ہے وہ ہمیں خود کرنا ہے. ایسے نہیں کہ اللہ گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ چھت سے جو ہے پیسے نازل ہونے لگیں گے، یہ نہیں ہوتا. اللہ کے سسٹم میں ہی نہیں ہے. اللہ کے سسٹم میں تم پہلے اپنا کام تو کرو پھر مجھ سے دعا کرو. اللہ کا کام ہے کہ اللہ کرے تو جو ہے خود بخود جو ہے وہ بیمار آدمی جو بالکل مرنے کے قریب ہے خود بخود کھڑا ہو جائے گا. نہیں، اس طرح نہیں. اپنا کام کرو کہ اپنی صحت کے لیے جو فارمیلٹیز دنیا میں ہوا کرتی اس کو پورا کرو. اپنا کرنے کا کام پہلے کرو، پھر اللہ سے دعا کر کے توکل کرو. دیکھو اللہ کتنی جلدی آپ کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا. تو جس طریقے سے ہر دعا کی بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنا کرنے کا کام پہلے انجام دے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بڑی عظیم کامیابی حاصل کرتے. یہ ایک تمنا ہے اور تمنا بھی ایک دعا کی طرح ہوا کرتی. اس لیے اس تمنا کی بھی جو ہے چھٹے امام فرماتے کہ 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں جب تک کہ انجام نہیں دو گے وہ 2 فائدے حاصل نہیں ہوں. ایک کربلا والوں کے لشکر میں شامل ہونا، دوسرا زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا. کہ 2 فائدے حاصل کرنے ہیں تو 2 شرطوں پر عمل کرنا ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں زبانی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو عظیم کامیابی حاصل کرتے، یہ جو کہتے ہیں تو دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو کہ واقعا آج کربلا پیش آ جائے تو واقعا مولا حسین کے لیے آپ قربانی دینے کے لیے تیار. ایسا نہیں خالی لقلقہ زبانی اور زبانی جمع خرچ ہو، اس کے اندر حقیقت کچھ بھی نہ ہو اور کہے بھائی چلو کربلا تو گزر گئی ہے، اب کون سی کربلا پیش آنے والی، کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، 2 فائدے بڑے حاصل ہو جائیں گے. ایسا نہیں چلتا ہے نا، خالی کہہ دینے میں کیا جاتا ہے. وہ کہہ دینے کی بات جو ہے یاد آئی کہ ایک صاحب جو ہے اس کے بڑے نمازی تھے، اس کا بیٹا جو ایک دن دبئی میں گرفتار ہو گیا، 15,000 ریال اس پر جرمانہ آ گیا، درہم جو ہے اس پر جرمانہ آ گیا. تو وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے گئے. تو اس وقت بہت سارا قرضہ کرنا، 15,000 درہم بہت بڑی رقم بن جاتی اس زمانے میں. خاص طور پر چھڑانے کے لیے جب گئے تو بہت سارا قرضہ لے کر کے ان کو جو ہے دبئی میں جیل میں سے چھوڑا کر کے لائے اور آہستہ سے کر کے قرضہ ادا کر دیا. اب جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کے نماز کے ساتھی نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دنوں کہاں چلے گئے تھے، آپ نظر ہی نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ہمیشہ ریگولر آیا کرتے تھے مسجد میں، آپ جو ہے کہاں چلے گئے، آپ جو ہے نظر ہی نہیں ہے. کہا کیا کروں، میرا بیٹا دبئی میں گرفتار ہو گیا تھا، ان کے اوپر 15,000 درہم کا جرمانہ آ گیا تھا.
اور اس جرمانے کو ادا کرنے کے لیے بہت ساری زحمتیں کرنا پڑی، کتنے کتنے لوگوں سے قرضہ ادا کرنا پڑا، اور پھر وہاں پر بیٹے کو چھڑوایا، اور پھر چھڑوانے کے بعد یہ قرضہ جو آیا تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ ادا کر رہا تھا، اور الحمدللہ سارا قرضہ ادا کر کے اب بالکل فارغ ہو کر آ رہا ہوں، اس لیے مسجد میں آنے کی فرصت ہو گئی، ورنہ فرصت ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس نے پلٹ کر کہا ارے آپ اپنے مسجد کے ساتھی کو بھول گئے، ہمیں کہا ہوتا تو ہم جو چٹکی بجاتے ہی آپ کے مسئلے کو حل کر دیتا، آپ نے جو ہے اپنے مسجد کے ساتھی کو فراموش کر دیا، اپنے عزاداری کے ساتھی کو فراموش کر دیا، مجھے بتا دے جو ہے چٹکی میں آپ کو مسئلہ حل کر دیتا۔ کہا آپ نے بھی کیا اچھا یاد دلایا، ایک 50,000 کا قرضہ اور رہ گیا ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو وہ ادا کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرے آپ نے بھی کیسے وقت میں یاد دلوایا، سارے پیسے میں دوسرے پہ خرچ کر کے آ رہا ہوں، بالکل خالی ہو گیا ہوں، ورنہ جو آپ سارے مسئلہ حل کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلندر صلوات اللہ صلی علی، کیا کہنے ہیں سبحان اللہ۔ تو زبانی جمع خرچ کرنے اور خامخواہ کا احسان چڑھانے کی بڑی عادت ہوتی لوگوں کی، اور زبانی جمع خرچ کرنے کی بڑی عادت ہوتی۔ اب دیکھیے معاشرے میں کتنا جو ہے احسان چڑھاتے رہے، صرف والدہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے جو کتنا ہی خدمت کرنے کے باوجود کبھی یہ فریاد نہیں کرتی کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ ماں کی ممتا ایسی ہے، ماں کی محبت ایسی ہے، لیکن باقی سارے لوگ خواہ کے احسانات چڑھایا کرتے، میں نے یہ کیا، میں نے جب کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، واہ۔ پھر بھی جو ہے وہ احسان چڑھاتے ہیں خواہ۔ تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں چلتا ہے، حقیقت میں دل کی گہرائی سے کہنا ہے کہ کاش اگر میں کربلا میں ہوتا اور آج زمانے کے امام کے ساتھ اس طرح کا معرکہ واپس پیش آ جائے تو میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار امام زمانہ ایسا، کاش کربلا میں ایسا ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عظیم کامیابی حاصل۔ دل کی گہرائی سے کہنا، خالی زبانی جمع خرچ نہیں چلا کرتا، خالی لقلقہ زبانی جو ہے نہیں چلا کرتے، اس میں دل کی گہرائی سے بات ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ایک صاحب کربلا گئے، زیارت کرنے کے بعد بڑی مشکل سے بیچارہ کربلا کی زیارت ملی، بڑے ارمانوں کے ساتھ، جیسے برادران اہل سنت کی بڑی خواہش ہوتی کہ ہمیں جو ہے مولا اپنے دربار میں بلا لے، اور جو ہے ان کو جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے آپ کے غلام ہیں، آپ کی خدمت پہ پہنچ جائے، اگر آپ نے ہمیں جو مدینہ بلا لیا تو ہم آپ کی زریر کو چومیں گے، آپ کی زریر کو جو ہے بوسہ دیں گے، اور جو ہے اتنی ساری جو باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ بوسہ اور ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتے ہیں، وہاں شرطے کھڑے ہوتے وہ جو بوسہ ہی نہیں لینے دیتے، ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے۔ بیچاروں کی جو زندگی بھر کی تمانی، خاص طور بوڑھے سنی مرد و عورت جو ان کی بڑی تمنا ہوتی ہے کاش ہم جا کر کے جو ہے رسول اللہ کی ذریعہ کو چوم سکے، رسول اللہ کی جو ذریعہ کی زیارت کر سکے، لیکن وہاں ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے۔ چنانچہ یہ کربلا میں پہنچ گیا۔ کربلا پہنچنے کے بعد مولا حسین کی ذریعہ کے سامنے پہنچ جائے تو مومن کتنی دعائیں کیا کرتا، اور کیسی رغبت کے ساتھ دعائیں کیا کرتا۔ چنانچہ جو ہے دعا کرنے لگا، مولا مجھے گاڑی بھی دے دے، مجھے بیوی بھی دے دے، مجھے مال بھی دے دے، مجھے بنگلہ بھی دے دے، مجھے فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں۔ 1 گھنٹے تک جو دعا کر، اور آخر میں کہا مولا اب میں کربلا آ گیا ہوں تو آپ جو ہے آپ مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، ایسا ہو کہ میں آپ کے پاس کربلا ہی میں رہ جاؤں۔ یہ آخر میں دعا کر، اس کا مطلب نہیں سمجھا، اس نے دعا کر۔ آپ جو ہوٹل پہنچے، ہوٹل پہنچنے کے بعد چارپائی پر لیٹے تو پتہ چلا طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ طبیعت خراب ہوتے ہوتے اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے آسمان کی طرف چارپائی پر لیٹے کہتے ہیں پروردگارہ میں نے دعائیں تو بہت مانگی تھی، یہی قبول ہے نا؟ بلندر صلوات اللہ جو ہے زبانی جمع خرچ میں جو ہے کیا اس کو کیا پتا کہ یہ بلا مصیبت آ جائے گی۔
تو یہ جو ہے زبانی جمع خرچ نہیں چلتا پروردگار عالم کو عمل چاہیے، حقیقت چاہیے، دل کی گہرائی سے کہنا ہے کہ کاش اگر یہاں پر اب اس وقت جو کربلا کا معرکہ دوبارہ پیش آ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں اور جو ہے عظیم کامیابی حاصل کروں۔ یہ دل کی گہرائی سے یہ بات انسان کے ذہن، دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، چھٹے امام فرمان، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں طے کرے کہ اب میری جتنی زندگی بچ گئی ہے وہ مولا حسین کے مشن میں خرچ کر دوں، مولا حسین کے مشن میں خرچ کر دوں۔ جب انسان اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا لے کہ مولا حسین کے مشن کو پورا کرنا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے دل میں یہی تمنا ہوگی کہ دنیا میں کوئی یزیدیت باقی نہ رہے، کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی جو ہے وہ برائی کا کام باقی نہ رہے، جہاں بھی گناہ دیکھے گا اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اصل میں یزیدیت کیا ہے؟ برائیوں کا نام ہے۔ یزید خالی مر جانا کافی نہیں، یزیدیت کو مارنا ہے، اور یزیدیت کا معنی ہے نا برائیوں کو مارنا ہے، اور برائیوں کو مارنے کے لیے پھر انسان کو کتنا معاشرے میں جہاد کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر جگہ وہ خالی یزید کے معرکے کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں ختم ہو کر کے نہیں رہ گئی، برائیاں پھر بھی چل رہی ہیں۔ اس لیے انسان کو پوری مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جہاں دیکھے گا کہ وہاں پر جو ہے برائی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے نماز قضا کی جا رہی ہو، چاہے روزے قضا کیے جا رہے ہوں، چاہے زنا ہو، شراب ہو، کلب اور مکس گیدرنگ چل رہی ہو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے مومن کا حق مار لیا جائے، چاہے کسی کو دھوکہ دیا جائے، چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے رشوت کا مسئلہ ہو، ہر جگہ ہر طریقے سے اپنی کوشش کرے گا کہ ساری برائیوں کو معاشرے سے مٹانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ حسین کا مقصد ہے شریعت پر عمل کرنا اور جو ہے ساری برائیوں کو ختم کرنا۔ یہ جو ہے ایک مومن کا مشن بن کر کے رہ جائے تو جو ہے وہ اتنا کامیاب ہے کہ کربلا والوں کے لشکر میں بھی شامل ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ زمانے کے لشکر میں شامل ہو جائے گا کربلا والوں کا انتقام لینے کے۔ ایک دن مسجد النبوی میں ایک صاحب نماز پڑھنے کے بعد زیارت وارثہ کا یہی جملہ دہرا رہے تھے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ ہمارا سید سجاد پیچھے بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ کہا کہ اب بھی کوئی کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ ہمارا سید سجاد نے کہا ہر دن عاشورا، ہر دن کربلا، جہاں پر بھی جو برائی دیکھو اس کو ختم کرنے کو کربلا کوئی معرکہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ ابھی باقی ہے، کربلا کا معرکہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام تک چلے گا، بلکہ قیامت تک چلے گا۔ وہ جو ہے برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے کربلا کا معرکہ ہے، برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے عاشورہ۔ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں بھی باقی ہے، اس لیے اس کو ہدایت کی کہ بھائی کربلا ختم نہیں ہوئے، کربلا موجود ہے، عاشورہ موجود ہے، آپ جو ہے برائیوں کو مٹاؤ، یہی کربلا ہے، شریعت پر عمل کرواؤ، یہی کربلا ہے۔ چنانچہ ہر آدمی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوا کرتی، اس طرح کربلا میں ہر ایک نے قربانی دیتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا۔ کسی نے گلے پر تیر کھایا تو کسی نے جلتے ہوئے لٹتی ہوئی دیکھی، کسی نے اسیری دیکھی، بازار کوفہ و شام میں بے مقنا و چادر جو ہے اسیری کے ساتھ لے جایا جاتا ہوا دیکھا، حتیٰ یہ کہ ایک دفعہ آقائے نائینی ان کے سامنے خطیب نے صرف اتنا جملہ پڑھ دیا، لما دخل زینب فی مجلس یزید، کہ جب جو ہے زینب یزید کے دربار میں داخل تو آقائے نائینی اس نے اتنا رونا شروع کر دیا، اتنا گریہ شروع کر دیا کہ گریہ روکنے نہ پایا، خطیب سے کہا بس اس سے زیادہ مصائب نہ پڑھنا،
اس سے مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مصائب نہ پڑھو. یہاں تک کہ نانی صبح سے شام تک اور شام سے رات تک خالی روتے اسی جملے پر کہ لما دخل زینب فی مجلس سیدی. حافظ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں کہ خالی کربلا میں حسین ذبح نہیں ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئے. اس لیے کہ ذبح جو ہے جب کیا جاتا ہے جانور کو تو دو طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، یا چھری سے ذبح کیا جاتا ہے یا مچھلی کو پانی سے نکال دیا ہے تو مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جایا کرتی ہے، اپنی حالتیں بدل بدل کے مر جایا کرتی ہے. ہائے حسین کو تو خنجر شبر کے ذریعے سے ذبح کی گئی، لیکن ہائے زینب کی چادر چھین لی گئی، ہائے زینب مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر گئی. الفاظوں میں طاقت نہیں ہے کہ ان مسائل کی عکاسی کی جا سکے، اس لیے کہ مولا سید سجاد 35 سال تک گریا کرتے رہے. جب بھی بازار سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قصائی حیوان کو ذبح کر رہا تو پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تو نے جو ہے اس حیوان کو، اس جانور کو پانی پلا دیا ہے یا نہیں؟ تو وہ جواب دیتا تھا کہ مولا میں جو مسلمان ہوں، بغیر پانی پلائے ہوئے کیسے جانور کو ذبح کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے کہتے ہائے میرے بابا کو پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا، میرے بابا کو وقت قتل ابی عطشان، ہائے میرے بابا کو عطشان کی حالت میں ذبح کر دیا گیا. چنانچہ حسین کا نام ہی گریہ کرنے کے لیے مومن کے لیے کافی ہے. حسین کی مظلومیت، حسین کی شہادت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ چھٹے امام نے ابی بصیر سے کہا ہے ابی بصیر تم مصائب پر میرے جد کے رو نہیں رہے ہو؟ کہا مولا میں تجھے سارے مصائب پر رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں. کہا نہیں اس طرح نہیں بلکہ اس طرح رو جس طرح میری دادی فاطمہ زہرا بآواز بلند رویا کرتی ہے. بلند بلند رو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس بات کی مظلومیت ہے اور کس لیے گریہ کیا جا رہا ہے. ہاں اتنے مصائب پڑے کہ مولا سید سجاد نے مصائب کی وجہ سے مدینہ میں آنے کے بعد کسی بھی خوشی کی تقریب میں شرکت کرنے سے منع کر دیا اور کسی بھی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا سید سجاد کے شاگرد زہری آئے اور کہا مولا ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بیٹے کی شادی ہے، آپ کو میں دعوت نامہ دینے کے لیے آیا ہوں، میرے جو ہے بیٹے کی شادی میں شرکت کیجیے گا. ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے سر بھری اور کہا زہری تجھے تو پتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم کسی بھی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کیا کرتے. ایک مرتبہ زہری نے کہا مولا پھر میں جو آپ کو اپنے گھر میں کیسے دعوت دوں؟ کہا اگر تو مجھے اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس کو برپا کر دے، میرے بابا کی عزاداری کو برپا کر دے. چنانچہ زہری نے مدینہ میں اعلان کر دیا. زہری کی ہمت تھی، زہری بعد میں چل کر برادران اہل سنت کے امام بھی قرار پائے. ہائے زہری نے اعلان کیا، ان کی ہی ہمت تھی کہ مدینہ میں اعلان کرنا تھا کہ لوگ جو ہے سمجھ گئے کہ ہاں ہمارے سرداروں کی مجلس ہوگی، ہمارے جو سادات کی مجلس ہوگی. ہائے ایک مرتبہ اتنا بڑا مجمع آ گیا، لوگ چوگ در چوگ زہری کے گھر پر جمع ہونے لگے. تازہ کربلا کا واقعہ تھا، لیکن تازہ واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نگاہ میں کربلا والوں کی تصویر آیا تھی. ہائے انہوں نے محمد کے بچپن کو دیکھا ہوا تھا، قاسم کی
نوجوانی کو دیکھا ہوا تھا، اکبر کی جوانی کو دیکھا ہوا تھا، عباس جیسے قمر بنی ہاشم کو دیکھا تھا، زینب ام کلثوم کے پردے کے اہتمام کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کربلا والے ہمارے سردار، چنانچہ بڑا مجمع کھنچ کر کے جو ہے زہری کے گھر پر آ گیا۔ ایک مرتبہ زہری نے سوچا اب مجھے اپنے مولا آقا اپنے استاد کو جا کر بلانا چاہیے، یہ سوچ کر اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، مولا سید سجاد دروازے پر کھڑے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، میں خود آپ کو لینے کے لیے آ رہا تھا۔ کہا نہیں نہیں زہری، جہاں پر بھی میرے بابا کی مجلس ہوگی، جیسے ہی میرے بابا کی مجلس ہوگی وہاں پر میں ضرور پہنچا کرتا ہوں، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ زہری نے ہاتھوں کو جوڑ کر مولا سید سجاد کو منبر کے قریب لے جا کر کے بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ خطیب کے مجلس شروع ہوئی، مصائب کا بیان، ایسا مصائب کا بیان ہوا کہ گریہ ہی گریہ تھا، کوہرام بپا ہو گیا، یہاں تک کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوئی۔ ہائے سارا کربلا کا منظر سب لوگوں کے سامنے کھنچ گیا، ہائے کربلا والوں کی تصویر ان کی آنکھوں میں آ گئی، اتنا گریہ ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوئی۔ ہائے کب خطیب منبر سے اتر کر کے چلا گیا یہ بھی پتہ نہ چلا۔ ہائے ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا مجمع چھٹنے لگا، زہری نے سوچا اب مجھے اپنے مولا آقا سید سجاد کی خدمت میں جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ سوچ کر زہری منبر کے قریب آئے جہاں پر مولا سید سجاد کو بٹھایا تھا۔ جب قریب آئے تو دیکھا مولا سید سجاد منبر کے قریب نہیں ہے۔ آواز دی ہائے میرا مولا کہاں چلا گیا، ہائے میرا آقا کہاں چلا گیا، ہائے میرا استاد کہاں چلا گیا۔ آواز لگاتا ہوا چلا تو ایک عجیب منظر دیکھا، مولا سید سجاد اس جگہ پر جہاں پر عزاداروں نے جوتیاں اتاری تھی وہاں پر مولا سید سجاد غشی کے عالم میں موجود تھے۔ پانی لا کر سید سجاد کو بیدار کیا گیا۔ جب مولا سید سجاد بیدار ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر زہری نے کہا مولا آپ تو منبر کے قریب تشریف فرما تھے، جوتیوں کے پاس کیسے آ گئے؟ کہا تجھے نہیں پتا، جیسے ہی خطیب نے میرے بابا کے مصائب کو شروع کیا میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے۔ آنے کے بعد وہ عزاداروں نے جہاں جوتیاں اتاری تھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ہائے میں بھی اپنی دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارل ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آبان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ متوجہ